میں یہ پہلے نمبر پر، ادھر شرائط میں یہ آخر پر تھی، فرائض میں فرسٹ نمبر پر آ رہی ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، باقی فضیلت آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ دوسرا ہے قیام، سیدھا کھڑا ہونا۔ بہت سارے لوگ مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ان کا تو حرج نہیں ہے، وہ بیٹھ کے پڑھے، اسلام نے آسانی پیدا کی ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں بلا عذر بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے بغیر عذر کے جو بندہ بیٹھ کے نماز ادا کرے گا اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ کیوں؟ قیام تھا فرض اور وہ بندہ فرض کو توڑ رہا ہے، فرض کو ختم کر رہا ہے، اس لیے اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ لہذا یہ بات بہت ضروری ہے قیام پر عمل کرنا۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ایسا کھڑا ہونا کہ بالکل سیدھا سٹیٹ، اور اس میں اوپر سے جھکاؤ وغیرہ بھی پیدا نہ ہو۔ اور سیدھا کھڑے ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی قسم کا جھکاؤ بھی پیدا نہ ہو اور نہ ہی دائیں بائیں ہلنے جلنے والا ماحول ہو، سیدھا ایک مقام پہ ساکن ہو کے کھڑا ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ اور قیام کے بعد آ گیا قرات کرنا، قرآن کریم پڑھنا، اتنا قرآن کریم پڑھنا کہ جس سے نماز درست ہو جائے۔ بڑی آیت ہو تو ایک آیت کریمہ، چھوٹی آیات مقدسہ ہو تو 3 آیات مبارکہ، ان کی تلاوت کرنا نماز میں ضروری ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ پہلی اور دوسری رکعت میں، تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ والی قرات نہیں ہوتی۔ اور قرات کرتے ہوئے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو قرات کرتے ہیں ہم افراط و تفرید سے کام لیتے ہیں۔ کیسے؟ بہت سارے قرات اتنی اونچی کرتے ہیں کہ ساتھ والے 2-3 گھر بھی جو ہے نا وہ ڈسٹربنس کا شکار ہوتے ہیں۔ بعضوں کی اتنی اونچی ہوتی ہے اور بعض اتنی آہستہ کرتے ہیں کہ صوت بند کر کے رکھتے ہیں، دل ہی دل میں قرات کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں، صوت بند کرنا اور دل میں سوچنا کہ اب میں ولدوالین پڑھ رہا ہوں اور میں سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ رہا ہوں، ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے، زبان کو حرکت نہیں دیتے، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اور بہت بلند آواز سے پڑھنا کہ ساتھ والے پریشان ہوں، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں، اتنے تک ہو کہ اپنے کانوں تک اس کی آواز آتی رہے۔ یہ ہے قرات کا مسئلہ۔ آگے رکوع، رکوع میں کیا ہوتا ہے، اتنا جھکنا، اس حد تک جھکا جائے کہ اس کی کمر برابر ہو جائے، اس کی کمر برابر ہو جائے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر ٹیک لینا، گھٹنوں کو مضبوطی سے تھام لینا اور اپنی کمر کے برابر رکھنا، سر کو بھی اور کمر کا بھی لیول دونوں برابر ہونے بہت ضروری ہے۔ بلکہ بعض بزرگ تو یہ تک فرماتے ہیں کہ اگر اوپر کوئی پیالہ وغیرہ رکھا جائے تو وہ بھی ڈگنے نہ پائے، اس حد تک جو ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑا بھی جائے اور کمر کو برابر بھی رکھا جائے۔ اور آگے رکوع کے بعد ہے سجود، سجدے میں زمین کو پر اچھی طرح پیشانی کو جما لینا۔ سجدے میں 8 چیزوں کا زمین پر لگا ہونا بہت ضروری ہے۔ کتنی؟ 8 چیزوں کا زمین پر لگے ہیں۔ ضرور جاتے ہیں لیکن نوجوان نہیں ہو تو 8 چیزوں کا زمین پر لگا ہونا ضروری ہے۔ کون کون سی؟ 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 گھٹنے، 1 ناک اور 1 پیشانی، یہ والی زمین پر لگنی چاہیے۔ لیکن طریقہ کار کیا ہے زمین پر لگانے کا؟ پیر تو پہلے ہی موجود ہو کے لگے ہوئے، پہلے سب سے پہلے لگانے ہیں گھٹنے، سب سے پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر اس کے بعد ناک، پھر پیشانی۔ لیکن واپس اٹھاتے ہوئے جس کا الٹ کرنا ہے، سب سے پہلے کیا اٹھانی ہے؟ پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اور اس کے بعد گھٹنے، یہ اٹھا کے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا سجدہ۔ سجدے کے بعد ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ، آخری اتحیات جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، آخری اتحیات بیٹھنا، وہ بھی نماز کے فرائض میں سے ایک عام ترین فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی کرنا۔ اس کے بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے کھبے پیر کے اوپر بیٹھنا، یہ طریقہ کار ہے، بائیں کے اوپر بیٹھ جانا، اس طریقہ کے ساتھ بیٹھنا، یہ ہے قاعدہ اخیرہ۔ اور آخر لاسٹ پہ ہے خروج بے سنے ہی، سلام پھیرنا، سلام کے ساتھ نماز سے فارغ ہو جانا، یہ ہے اس نماز کا طریقہ۔ لیکن سلام پھیرتے ہوئے کیا کرنا، بہت سارے لوگ نا سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے ہو کر آخری صف تک دیکھتے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ شاید حاضری لگاتے ہیں باقی حضرات کی یا کیا ہے، تو اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ اپنے کندھوں تک، ایک طرف سلام پھیرنا ہے تو اپنے کندھے پر، دوسری طرف بھی سلام پھیرنا ہے تو اپنے بائیں کندھے پر نظر کا رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ 30 شرائط اور فرائض۔ اب آتے ہیں نماز
نماز کے طریقے کی اجازت ہے، وہی طریقہ کار صبح بھی آپ کو یہ طریقہ کار بتایا تھا نا، پہلے غسل کا فرائض بتائے، وضو کے فرائض بتائے، پھر اس کا طریقہ بتایا، اب سے وہی طریقہ کار ہے۔ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نہیں تو سب سے پہلے طریقہ کار جی، ہم نماز کے لیے